الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. میں ایک فارسی شعر سنانا چاہتا ہوں اور اس کی سند بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم بڑے خوبصورت انداز سے بات فرما رہے تھے۔ ان کے والد مرحوم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد اجمل خان رحمہ اللہ سب کو رحمہ اللہ۔ میں جب طالب علم میں نے پڑھنا شروع کیا سن 62 میں 1962 میں مری میں، تو سب سے پہلے ان کو میں نے وہاں دیکھا اور تقریر سنی، اور بالکل جوان تھے اور بڑی سب بال کالے تھے۔ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کو بھی میں نے اسی جلسے میں پہلی دفعہ دیکھا، ان کی بھی بال کالے تھے، کچھ تھوڑے بہت سفید تھے۔ تو ماڈل ٹاؤن کی جس مسجد میں ہوتا ہوں، یہاں سب سے زیادہ میں نے بیانات ان کے والد صاحب سے کرائے، اور ان کے استاد جو میرے ہمنام تھے سکندر پور ہری پور کے بعد حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب فاضل دیوبند رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے خط میں یہ شعر لکھ کر بھیجا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا روم رحمہ اللہ نے یہ شعر فرمایا ہے، یادداری کے وقت زادہ نے تو خلق خندہ بدند تو گریاں ایچ نیزی کے وقت مردہ نے تو خلق گریاں بوند تو خندہ۔ یہ انہوں نے مجھے خط میں، وہ خط کافی مدت تک رہا، اب پتہ نہیں، تو وہ ہمارے بڑے محسن تھے۔ تو میں وہی شعر میں نے آپ کو سنا دیا کہ ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے جاؤ تو تم ہنستے ہوئے جاؤ اور لوگ تمہارے غم میں جدائی میں روتے ہوں۔ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے میرے آنسو رکتے نہیں۔ اور ہمارے بچے تھے، بھتیجے تھے، آپ نے مجھ سے پہلے بہت ان کی تعارفی باتیں سن لی۔ نشان مرد مومن بات گویم، اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ یہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو مسکرا رہا ہوتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے، نورانی فرشتے، خوشبو والا کفن، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں کدھر گیا۔ فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت،
موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اور وبا کی بیماری یہ شہادت کی، اس کے اندر موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ طاعون کی وبا ہو، چیچک کی وبا ہو، ڈینگی کی وبا ہو، کرونے کی وبا ہو، جو بھی وبائی عام بیماریاں ہوتی ہیں، ایک مالکی عالم قاضی ابو الولید باجی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں فہرست ہے 60 سے زیادہ اقسام کے فوت ہونے والوں کی کہ یہ سب شہداء ہیں۔ شہداء کی فہرست 60 سے زیادہ انہوں نے ایک کتاب میں جمع کی ہے۔ یہ بات میں نے ایک سے زیادہ جگہ میں فیض الباری کے اندر، جو 14ویں صدی کے سب سے بڑے محدث اور مولانا عبد القادر روکڑی اہل حدیث کی زبان سے یہ بات میں نے سنی ہے کہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا محدث علامہ انور شاہ کشمیری تھا، تو ان کی کتاب میں یہ بات میں نے پڑھی ہے، یہ قاضی ابو الولید باجی رحمہ اللہ کی کہ 60 سے زیادہ قسم کی شہداء ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی موت شہادت کی ہے، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو شہادت کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ شہداء کی جدائی پر صرف ہم نہیں روتے، یہ بچوں کے ذہن میں آئے گا کہ ساتھ تعریف بھی کرتے ہیں، ساتھ روتے بھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ، جعفر طیار اور زید بن حارثہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ موتا میں وہ شہید ہوتے ہیں، وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے مسجد نبوی میں، اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اب جھنڈا زید نے پکڑا، پھر فرمایا وہ شہید ہو گیا۔ اب جھنڈا جعفر نے پکڑا، پہلے جعفر نے، پھر زید، پھر عبداللہ بن رواحہ، ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے بعد فرماتے تھے وہ شہید ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ بتا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، عیناہ تذرفان، تو ادھر سے تو فرماتے شہید ہو گیا، ادھر سے روتے روتے اس لیے ہیں کہ ان کی جو ملاقات تھی، ان کی جو رفاقت تھی، اس سے یعنی محرومی ہو گئی، اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی نقصان ہوا۔ تو اس لیے ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے جنرل رستم کو یہ کہا تھا کہ جو میرے ساتھی ہیں ان کو موت سے اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ تمہارے فوجیوں کو شراب سے اتنی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ مومن جو ہے فرمایا کہ شہید کو موت کے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کانٹا چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ نوجوان لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ہر سال قرآن سنانے والا، ہر وقت تلاوت کرنے والا، اور اپنے ماں باپ کی وفادار اور خدمت کرنے والا، فرمایا کہ ماں باپ یا جنت ہیں یا دوزخ ہیں، اگر ان کو راضی کیا تو تیرے لیے جنت ہے، اگر ان کو ناراض کیا تو تیرے لیے جہنم ہے۔ تو والدین ان سے خوش ہیں، اور ان کے اساتذہ خوش ہیں، ان کے جو ہم سبق ہیں وہ خوش ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کی خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ انہوں نے ماں باپ کی، اساتذہ کی خدمت کی ہے، دعائیں دی ہیں۔ تو میں گزارش چھوٹی سی ایک اور بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جیسے خطیب اسلام رحمہ اللہ کے صاحبزادے خطیب ابن خطیب، انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ جہاں جو آیا وہ گیا، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پر بھروسہ کرو جس پر موت، وہ کون ہے بولو؟ اللہ۔ قرآن میں ہے توکل علی الحی الذی لا یموت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں میں ہے انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون،
سارے جنوں اور انسانوں نے مرنا ہے، جس نے نہیں مرنا اے اللہ وہ تیری ذات ہے، انت الحی الذی، اور جو اپنی زندگی کا مالک نہیں وہ معبود ہونے کا لائق نہیں، وہ پکارنے کا لائق نہیں ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ بندوں کی تعریف بھی ضروری ہے، لیکن بندوں کو پیدا کرنے والے اور ان کو صفات دینے والے رب کی تعریف بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی گستاخی اور سب سے بڑا ظلم قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ جیسے بدنی بیماریوں میں کینسر خطرناک ہے، کینسر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو لا علاج ہے، ایسے ہی شرک، یہ شرک جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک شرک جتنی روحانی بیماریاں ہیں سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا مرض ان الشرک لظلم عظیم۔ اور میں افسوس کے طور پر کہتا ہوں ہمارے بر صغیر میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے لاہور میں قبر پرستی، مخلوق پرستی اور گھوڑا پرستی، یہاں پر ہر چیز کی پرستش ہے۔ اگر کمی ہے تو رب پرستی کی ہے، نمازی کم ہے، بے نماز زیادہ ہے۔ اور زبان ذہن میں بات آ گئی دعا کے لیے میں کہتا ہوں ہمارے آرمی چیف حافظ قرآن بنے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں وہ قرآن کی کوئی خدمت کر سکے۔ کم ہوا؟ خیر بات ادھر چلی گئی، یہ بھی ضروری تھی تھوڑا سا اشارہ۔ تو جو آیا وہ گیا۔ ہماری دستار بندی 1967 میں اکتوبر میں دارالعلوم حقانیہ میں ہوئی۔ حضرت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی سب کو رحمہ اللہ، ان کی تقریر کی درمیان ریل گزر رہی تھی، ریل گزر رہی تھی، وہاں قریب مدرسے کی پٹڑی ہے، تو حضرت نے بات روک کر یہ کہا کہ یہ ریل آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ بتاتی ہے دنیا میں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے۔ یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے اس پر بات سنا دی۔ تو یہ خاندان جو ہے ان کے ساتھ مجھے بہت پرانا تعلق ہے، تقریباً 55 سال 1974 میں منڈی فلوروان میں خدمت کرتا تھا، تدریس کی، مولانا عاشق حسین صاحب، مولانا خادم حسین صاحب، بعد میں مولانا عبدالرؤوف صاحب، یہ سارے حضرات وہاں ملاقات ہماری ہوئی اور آج تک یہ ہمارا تعلق ہے۔ اور یہ مثالی میں طالب علموں کو بھی سناتا ہوں، دوسری جگہ بھی سناتا ہوں کہ یہ جو جوڑی ہے مولانا عاشق حسین صاحب، مولانا خادم حسین صاحب، حفظ کی گردان سے لے کر آج تک اکٹھے ہیں اور میں نے کبھی ان کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ جہاں ایک نے پڑھا وہاں دوسرے نے بھی پڑھا، حفظ دونوں نے کیا، پھر اس کے بعد صرف دونوں نے ایک جگہ پڑھی، سارے درس نظامی پڑھا، دورہ اکٹھا 1 سال پڑھا، اور جہاں ایک مدرس ہوتا ہے دوسرا بھی وہاں ہی مدرس ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں اقبال ٹاؤن میں ایک بھی خطیب رہے اور دوسرے بھی خطیب ہیں، اور صرف وقت نہیں گزارتے، یہ یہاں کے نمازیوں کو یہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں، یہ تو مولانا اس پورے خاندان سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، کیسے وہ قرآن پڑھاتے ہیں، کیسے تفسیریں لکھتے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا جن کے پاس نہیں ہے، مقاصد القرآن حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہر امام ہر خطیب کے پاس ہونی چاہیے درس قرآن کے لیے۔ کیا نام ہے جی؟ مقاصد القرآن۔ اپنے دوستوں کو بتاؤ۔ اور یہ جو ہے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ فرشتہ صفت لو، تو ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں ان سے چند سال بڑا ہوں ان سے کم علم کم عمل، لیکن مجھے اپنے بڑے بھائی کی طرح یہ سمجھتے ہیں، ان کے بچے میرے بھتیجے ہیں اور وہ مجھے بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔
اور حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم کا نکاح میں نے شجاع آباد میں جا کر پڑھا، اور پھر مولانا عبید الرحمان صاحب ان کی عقیقے میں مجھے خیال آتا میں وہاں گیا، کئی دفعہ گیا انہیں کی دعوت پر، اور ایک حج میں مولانا عبید الرحمان صاحب میرے ساتھ رہے، یعنی یہاں بھی خدمت کرتے رہے، وہاں بھی میری خدمت بہت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو باتیں تو ادھر ادھر کی زیادہ آ گئی، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے نوجوان مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمہ اللہ کی طرح یہ قابل تقلید ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو بشارت دو، جن کو کوئی بھی مصیبت پہنچے چھوٹی بڑی تو بولو کیا کہتے ہیں، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا، میرا بچہ فوت ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں، آپ نے اس کو واپس بھیجا، بخاری شریف میں کئی جگہ ہے، اور آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میری بچی صبر کرے اور ثواب کی نیت کرے، جو کچھ دیا وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ، اور جو لیا وہ بھی اللہ، اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے ہیں، اور اِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم ہر حال میں خوشی اور غمی میں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، امید میں بھی ہمیں پکارتے ہیں انبیاء کرام، اور ڈر میں بھی انبیاء کرام ہمیں پکارتے رہے۔ میں ایک بات سناتا ہوں تھوڑی سی، پھر اسی موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ انہوں نے اس آدمی کو بھیجا کہ خدا کا واسطہ آپ تشریف لائیں، تو آپ چلے گئے، ساتھ چند صحابی تھے، تو آپ کی گود میں بچہ رکھا گیا نواسا، تو اس کا جسم پھڑک رہا، فوت نہیں ہوا اس موقع پر لیکن ایسے جسم پھڑک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جو رب کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ انا للہ و، جو حاجت روا مشکل کشا ہوتا ہے بولو روتا نہیں، جو روتا ہے وہ حاجت روا، وہ مختار کل نہیں ہوتا، وہ عاجز ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے سنو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کے لحاظ سے بڑا صاحبزادہ حضرت ابراہیم، جن کی البقیع میں قبر نمایاں ہے، حضرت عثمان کی ہے، حضرت ابراہیم کی ہے، امام مالک کی ہے، نمایاں قبر ہے، وہ حضرت ابراہیم 18 مہینے کے فوت ہوئے، باقی بچے تو چھوٹے چھوٹے فوت ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فوت ہو رہے تھے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ ان القلب یحزن والعین تدمع انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم بیٹے تیری جدائی سے میں بہت پریشان ہوں۔ کون کہتا ہے؟ رحمت للعالمین، سرور دو عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جو کہتے ہیں فلاں قبر والا بیٹا لے گا، فلاں مجھے مقدمے میں پاس کرے گا، فلاں مجھے بارش دے گا، ذرا عقل سے کام لو۔ سب جہان کا سردار رو رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے بیٹے تیری جدائی پر میں پریشان ہوں، دل پریشان ہے، آنسو بہار ہے، لیکن اپنے بچے کی زندگی کو بچا نہیں سکتے، زندگی کو نہیں بچا سکتے ایک منٹ کے لیے۔ اور ایک بات اور سن لو، بخاری شریف کی، فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریض تھے، آج ہی میں نے سبق میں پڑھایا، پہلے بھی الحمدللہ پڑھایا، تو آج بھی آیا تھا کہ آپ بیمار تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا اشتکینا، حضرت آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک واللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، پہلے بھی بسم اللہ ارقیک، آخر میں بھی بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام اس کے واسطے سے آپ کو دم کرتا ہوں، ہر تکلیف سے جو آپ کو پریشان کرتی ہے
اور شفا کون دے گا؟ اللہ۔ اب اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جو کہتے ہیں جی خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ خدا کے بندو، یہ مسجد میں کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر لگا کر ڈیک لگا کر نعروں کی گونج میں کتوں کی طرح بھونکتے ہو، توبہ کرو۔ مختار کوئی کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور فرشتوں کا سردار دم کرتا ہے، وہ نہیں کہتا میں تجھے شفا دیتا ہوں، آپ نہیں کہتے تیری دم کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ ہر تکلیف سے جو پریشان کرتی ہے شفا کون دے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ قرآن میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ یہ اتنی پیاری بات ہے کہ یہ چل پڑے نا تو پھر آدمی سیر نہیں ہوتا، لیکن یہ بازوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے یہ باتیں کی ہیں اور میں آپ کو رلا سکتا ہوں، رلانا مشکل نہیں ہے۔ یہ تعزیتی اجلاس ہے، ہم تعزیت کے لیے حضرت کے پاس آئے ہیں۔ تعزیت کا معنی ہے صبر دلانا، عزا کا معنی صبر ہے۔ یہ عزا کا ہی مجلس ہے، بھوکا کی مجلس نہیں ہے۔ کچھ لوگ منافقوں کی طرح اشتہار شائع کرتے مجلس عزا، عزا کا معنی تسلی، اور کرتے کیا ہے؟ سب کو رلاتے ہیں، کہتے ہیں تسلی، نام تسلی کا لیتے ہیں اور کرتے کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو غم کے اندر اپنے رخسار کو پیٹتے ہیں، اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں، فرمایا کہ چلاتے ہیں لیس منا، وہ میرے امتی نہیں ہے، وہ میرے امتی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تعزیت کی مجلس ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو کچھ عقیدے کی طرف متوجہ کیا، رلانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی بچوں کی غیب سے کفالت فرمائے، ان کی بیوہ نوجوان ہماری بچی کو اللہ اور ان کی والدہ مریضہ کو اللہ صبر نصیب فرمائے، سب خاندان کو صبر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔